موضوع الدرس في مذمة الهمز واللمز والغيبة والنميمة سورة الحمزة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورۃ الحمزہ جو ہے یہ مکی صورتوں میں ہے، اور جیسے الحمدللہ آپ متعدد بار یہ بات پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جو صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ سب صورتیں مکیہ ہیں، چاہے کسی جگہ بھی ہو اتری. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ ساری صورتیں مدنیہ ہیں، چاہے کسی جگہ بھی اتری. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے اس کے دو حصے، ایک آپ کی مکی زندگی ہے اور ایک آپ کی مدنی زندگی. اسی لیے صورتیں جو ہیں قبل الہجرت سب مکی ہیں. اب تو خیر الحمدللہ بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ قرآن شریف چھپتے ہیں تو صورتوں کے آگے لکھا ہوتا ہے مکیہ ہے یا مدنیہ ہے، لیکن ابتدا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قرآن میں اعراب بھی نہیں تھے، یعنی زبر زیر بھی نہیں تھی، اور نقاط بھی نہیں تھے. یہ تو بہت بعد میں، یعنی اعراب کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب علوم نحو مرتب کروائے تو آپ نے ابو الاسد الدؤلی کو حکم دیا تو انہوں نے اعراب لگائے. ورنہ جو تھا نا کہ جو لوگ عرب نہیں تھے ان کے لیے پڑھنا تو بہت مشکل ہو جاتا. اگر اعراب ہی نہ ہوتے ان بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول بہ ہے، مفعول معہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہ ہے، یہ مصدر ہے، یہ الف لام جنس کا ہے، استغراق کا، ان کو کیا پتا ہے؟ وہ تو نہیں جانتے. اس لیے ان سے پھر اتنی بڑی خطا ہوتی کہ ایک اعراب کے بدلنے سے نعوذ باللہ ترجمہ بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو آدمی اللہ معاف کرے کفر میں پڑ جاتا ہے. جیسے آپ پہلی سورت پڑھتے ہیں سورت فاتحہ، صراط الذین انعمت علیہم
تو یہاں تا پہ زبر ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی انعمت علیہم تو نعوذ باللہ کافر ہو جائے گا. تو اس لیے یہ اہتمام جیسے قراءات سبع ہیں وہ ساری قراءتیں 7 جو ہے وہ صحیح ہیں. انزل القرآن علی 7 احرف 7 قراء ہیں، لیکن اس کے لیے بھی بڑی مشکل پیدا ہوتی تھی ابتدائی دور میں کہ بھئی ایک آدمی ایک قرات پہ قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسری قرات پہ پڑھ رہا ہے، تیسرا تیسری قرات پہ پڑھ رہا ہے. تو حضرت حذیفہ جب واپس آئے جنگ سے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ حضرت مصحف تو جمع ہو گیا الحمدللہ، محفوظ بھی ہو گیا، لیکن اختلاف قرات کی وجہ سے کافی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ تو صحابہ کا دور ہے، خدا نہ خواستہ جو بعد میں لوگ آئیں گے پھر ان کا کیا ہوگا. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ حکم دیا، دوبارہ صحابہ کی کمیٹی بنائی، دوبارہ وہ جمع شدہ قرآن بھی اور مصحف سیدہ حفصہ بھی اور جتنے مصائب لکھے ہوئے مل سکتے تھے سب کو جمع کرانے کے بعد ایک قرات میں جمع کر کہ تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ رہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی 7 قرات پڑھنا چاہتا ہے تو یہاں بھی ماشاءاللہ مدارس میں باقاعدہ 7 قرات پڑھائی جاتی ہے، وہ جا کے اپنی محبت سے اپنے ذوق سے قرات پڑھ لیتا ہے، لیکن عام آدمی کو مغالطہ نہیں لگتا. اور یہی حل ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی اختلاف نہیں ہوگا. جو قرات مثلا آپ کے ملک میں جو قرات ہے وہ قرات نافع ہے رحمت اللہ حفظ ہے، تو اسی قرات پہ آپ عمل کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں. اسی طرح فقہی مسائل ہوتے ہیں کہ جس ملک میں اور جس علاقے میں جس فقہ کا رواج ہے، جو عملاً وہاں موجود ہے، کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، نصاب میں، مدارس میں، فتاوی میں، اس پہ آپ عمل کریں گے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے جو ہے معلوم کرنا بھی امتحان ہو جاتا تھا کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے، یہ آیت جو ہے مکی ہے یا مدنی ہے. تو اب صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر آیات میں صرف مسئلہ توحید ہے، مسئلہ نبوت و رسالت ہے، مسئلہ معاد ہے، مسئلہ قیامت ہے، مشرکین کا رد ہے، سمجھ جاتے تھے کہ یہ مکی سورت. چونکہ 13 سال حضور پاک نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں کوئی احکام بیان نہیں کیے، صرف اسی مسائل پہ زور دیا. اور وہ دیکھتے تھے کہ بھی ان آیات میں جہاد کا حکم ہے، وہ سمجھ جاتے ہوئے مدنی آیت. ان آیات میں احکام ہیں نماز کے، سمجھ جاتے تھے مدنی آیت. بھئی اس میں احکام ہیں وضو کے، تیمم کے، وہ سمجھ جاتے تھے یہ مدنی صورت. اس میں احکام ہیں اموال فے کے، اموال غنیمت کے، تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ سارے احکام تو اترے ہی مدینے میں ہیں نا. یعنی 10 سال میں ساری شریعت نازل ہوئی اور 13 سال میں صرف اصولی مسائل پہ زور رہا. تو اس لیے سمجھ لے کہ یہ سورت مبارک جو ہے یہ سورت بھی مکی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب سمجھیے کہ ویل سے کیا مراد. کئی مقامات میں قرآن پاک میں یہ لفظ آیا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وہاں بھی لفظ ویل ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
کئی مقامات پہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لفظ ویل جو ہے یہ ہلاکت کا لفظ ہے، اور تکلیف میں اور مصیبت میں اور دکھ میں پکارا جاتا ہے۔ یا ویلتا، اسی طرح یعنی جب کوئی عذاب کی گھڑی ہو تو یا ویلا یا ویلی، تو یہ ہلاکت کے وقت پکارا جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے ویہا، یہ تو ہے نا ویلا، دوسرا ایک لفظ ہے ویہا، تو وہ ترحم کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب کسی پہ آپ شفقت کریں، وہ غلطی کر آپ کہیں ویہا کا بھائی کیا کر رہے ہو، تو وہ ترحم کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ہلاکت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لفظ ہوتا ہے ویسا، وہ استصغار کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی کو چھوٹا سمجھنے پر استعمال ہوتا ہے، اور لفظ ویل جو ہے یہ ہلاکت کے لیے ہوتا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ویل جو ہے اسم واد فی جہنم، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو بات تو وہی رہی نا کہ جہنم بھی تو ہلاکت ہے نا، جہنم بھی تو عذاب ہے۔ تو بہرحال وہ یہ فرماتی ہیں کہ ویل جو ہے اسم واد فی جہنم، جہنم میں ایک وادی ہے اس کا نام ویل۔ اور بعض علماء مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ویل جو ہے یہ جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ سارے اقوال جو ہیں متقاربۃ المعنی ہے۔ کیا معنی؟ یعنی معنی تقریباً ایک ہے، ہلاکت کے معنی میں ہو، جہنم کی وادی کے معنی میں ہو، جہنم میں پہاڑ کے معنی میں ہو، تو بات تو وہی ہلاکت ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب یاد رکھو ہمزہ حمزہ سے ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہمزہ لمزہ جیسے کہتے ہیں زوہ کا وزن ہے فعلا، یہ مبالغے کا وزن ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حمز اور لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حمز کا معنی ہوتا ہے کسی کے منہ پہ بیٹھ کے طعن کرنا، اور لفظ ہوتا ہے کسی کی عدم موجودگی میں غیبت کرنا۔ بعض علماء نے اس کا یہ ترجمہ کیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حمز ہوتا ہے قول سے، زبان سے، اور لفظ ہوتا ہے اشارے سے، کسی کو ایک حکارت کا اشارہ کرنا، آنکھوں سے اشارہ کرنا، ہاتھوں سے اشارہ کرنا، مقصد ہے اس کی توہین کرنا، تو یہ لفظ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سابقہ صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نجات دنیاوی اور اخروی کے لیے فارمولے میں 4 چیزیں عطا فرمائی تھیں کہ اگر ان 4 چیزوں کو پکڑ لو گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ الا الذین آمنوا، ایک، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ 4 چیزوں کا فارمولہ دیا گیا کہ اگر ان 4 چیزوں کو تم پکڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس صورت میں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے فتنے پھیلتے ہیں، ان سے بچو گے تو سکون آئے گا، اگر ان میں پڑو گے تو پھر فتنے پیدا ہو جائیں گے، پھر اختلاف پیدا ہو جائیں گے، اور پھر جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ایسے نہ گمان کیا کرو، او جی میرے خیال میں وہ ایسا ہے،
میرا گمان ہے جی کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا غلط ہے، یہ گمان نہ کیا کرو، گمان گناہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے عیب ڈھونڈے نہ کرو کہ تلاش کر رہے ہو یار یہ کون ہے، کدھر جا رہا ہے، کس کے گھر میں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، یار یہ ان کے گھر میں بار بار کیوں آتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، تم جاسوسیاں نہ کرو، تم لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کی عیب ڈھونڈ کے اس کو بدنام کرنا چاہتے، اللہ اس کو اپنے گھر میں رسوا کر دے۔ ورنہ حکم یہ ہوتا ہے کہ من ستر سترہ اللہ، اگر کسی مسلمان کی غلطی تمہارے سامنے آ جائے اور تم اس کو پردہ ڈال دو تو اللہ تیرے گناہوں پر بھی پردہ ڈالے گا، کیونکہ من رحم رحم، جو دنیا میں کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرماتے، جو دنیا میں کسی کے گناہ پہ ستر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں پہ ستر دیتے ہیں۔ ورنہ کون بندہ ہے جو گناہ سے خالی ہے؟ ہر آدمی گناہ گار ہے، کلنا خطاؤن، حضور پاک نے فرمایا ہم سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اللہ کو وہ خطا کار بڑے پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں، کہ غلطی ہو گئی توبہ کر لی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسلام نے منع کیا ہے کہ عیب ڈھونڈنا، عیب تلاش کرنا، عیب جوئی کرنا اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ اچھا، غیبت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کرو جو اگر دوسرا سنتا تو اس کو بری لگتی، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بیماری اس میں موجود ہے، وہ ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس میں عیب ہے، لیکن تم اس کے پس پشت بیٹھ کے لوگوں کے اندر ہو جناب ایسا، وہ شرابی، وہ شرابی، وہ کبابی، وہ فلاں کر، یہی غیبت ہے۔ اور فرمایا اگر وہ عیب اس میں نہ ہو اور پھر تم کہو وہ تو بہتان ہے، وہ تو غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ کسی کی غیبت نہ کیا کرے، غیبت سے بچا کرے، اور اتنا بڑا غیبت گناہ ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیسی مثال دی ہے، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ چیز قبول کرو گے کہ ایک اپنے بھائی، اور بھائی بھی مردہ، اور مردے کا گوشت کاٹ کے کھاؤ، تم یہ برداشت کرو گے؟ تو غیبت کرنا جو ہے ایسے ہے جیسے تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کاٹ کے کھا رہے، چونکہ وہ تو موجود نہیں کہ جواب دے، غیبت تو اس کی پس پشت ہو رہی ہے۔ تو لہذا یہ غیبت کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبائر میں ہے اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس میں یاد رکھیں کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مثلاً تمہیں پتہ لگا کہ فلاں لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، پہلے اس کو سمجھاؤ، اس کو ہدایت کرو، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر اس کے ماں باپ عزیز جو ہمدرد ہیں ان کو بتلاؤ، یہ غیبت نہیں ہوتی، اس میں مقصد جو ہے وہ اصلاح ہوتا۔ غیبت یہ ہوتی ہے کہ ایسے بیٹھ کے باتیں اڑانا، فلاں او چھوڑو جی ہم جانتے ہیں، او چھوڑو جناب ہمیں پتہ ہے ان کے حالات کا، ایسے شروع ہو جائے، نہ لینا نہ دینا اور اپنے عمل برباد کر بیٹھے۔ اور اسی طرح علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی معلن بالفسق والفجور ہے، یعنی کھلا وہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کرنا غیبت نہیں ہو۔ غیبت تو یہ ہے نا کہ اس کا گناہ چھپا ہوا تھا اور تم نے غیبت کی، وہ تو حلال اعلان کرتا ہے، وہ تو ہاتھ میں بوتل لے کے نشے میں جناب سڑکوں پہ کھڑا ہے، وہ تو ہر آتے جاتے لوگوں کے گھر والوں کو چھیڑتا ہے، اس کے بارے میں بات کہنا جو ہے وہ غیبت نہیں ہو۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلاً چوری کا مشورہ کر رہے تھے کہ ابھی رات ہم فلاں گھر میں ڈاکہ ڈالیں گے، تم نے قدرتی سن لیا، تو ان کے بارے میں جا کے گھر والوں کو بتا دو، تو یہ غیبت نہیں ہے، تاکہ وہ ڈاکے سے بچ جائیں۔
وہ چوری سے بچ جائیں، وہ ہوشیار ہو جائیں، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور تیرے علم میں بات آ گئی ہے اور تم نے آگے بتلا دیا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہرحال غیبت جو ہے وہ تو حرام ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ اس کا ظاہر کر دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائے اور دوسرا مسلمان جو ہے وہ نقصان سے بچ جائے۔ اب یہاں قرآن پاک نے تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو غیبت کرتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ آیت جو ہے کسی خاص معین شخص کے لیے ہے یا مطلق ہے؟ تو اب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اخنس بن شریک ایک آدمی تھا جس کی یہ عادت تھی، یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو ہے اس کی یہ عادت تھی، اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح بعض فرماتے ہیں کہ ولید بن المغیرہ جو ہے یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں کہ حکم میں ایک آدمی تھا جو حضور کے چلنے کی نقل کرتا تھا، نعوذ باللہ استہزاء، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن راجح قول یہ ہے، اصول یاد رکھیں کہ کبھی کبھی واقعہ ایک ہوتا ہے اور آیت بھی اسی واقعے میں اترتی ہے، لیکن حکم عام ہوتا ہے۔ اس کو محاورات عرب میں اور علماء کے اقوال میں کہتے ہیں کہ العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرت بعموم اللفظ، یعنی دیکھنا پڑے گا کہ لفظ عام ہے تو پھر عام ہے، سبب خاص ہے، ایک خاص واقعے میں آیت نازل ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ حکم جو ہے وہ عام رہے گا۔ اب دیکھیں نا، جیسے مسئلہ اظہار ہے کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ اپنی بیوی کو کہہ دے تم میرے لیے ماں کی طرح ہو یا بہن کی طرح ہو یا بیٹی کی طرح، وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اظہار والی، یہ تو بی بی خولہ کے بارے میں اتری تھی کہ بی بی خولہ کو اس کے خاوند نے ظہار کیا تھا، جس میں اللہ نے قرآن اتارا کہ والذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ اب یہ آیت بطور خاص ایک خاص واقعے میں اتری ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے ہے کہ اگر آج بھی نعوذ باللہ کوئی اظہار کرے گا تو وہ عورت حرام ہو جائے گی، اس کو کفارہ دینا پڑے گا کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو 2 مہینے کے متوالی یعنی متبادل روزے رکھے، درمیان میں افطار بھی نہ کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن حکم جو ہے وہ تو عام ہے نا، واقعہ تو ایک ہوا تھا لیکن جو حکم آ گیا وہ قیامت تک کے لیے۔ اسی طرح کسی آدمی نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا، کفارہ بھی آ گیا۔ اب واقعہ تو ایک ہے نا جی، لیکن حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی آدمی روزے کی حالت میں اگر جماع کر لیتا ہے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو بھی چلو آج کل غلام تو نہیں مل سکتے، لیکن وہ تندرست آدمی روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھنے چاہیے۔ وہ تو کفارہ مسکینوں کو کھانے کھلانے کا تب ہے جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا تو بھئی اب کیا کرے، اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ورنہ بڑے آدمیوں کو 60 مسکینوں کو کھانے کھلانے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو 10 ریال کے ساتھ 600 ریال دے دیں گے کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا تو ہو گیا، پھر وہ تو اسلام اور اللہ کے قانون کو چھیڑتے رہیں گے ہمیشہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ آدمی کبھی کبھی حکم ایک خاص واقعے میں نازل ہوتا ہے، لیکن وہ حکم قیامت تک کے لیے عام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو یوں قیامت تک وہ حکم جاری رہے۔ اب جیسے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، بعض نے کہا ہے امیہ بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ولید بن المغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
بعض نے کہا ہے کہ حکم ابن العاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یاد رکھو، الَّذِي جَمَعَ جیسے مال اکٹھا کیا، وَعَدَّدَ کے دو معنی ہیں جو مفسرین نے کیے، یاد رکھو۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مال اکٹھا کیا اور اس کو اپنے لیے محفوظ رکھا، یعنی عدہ بنایا کہ ہاں میرے کام آئے گا۔ ایک معنی یہ کہ جیسے آدمی دیکھا نا، ابھی سونا خرید لیتا ہے اور ڈائمنڈ خرید لیتا ہے، کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے، کوئی بھی میرے کام آئے گا وقت پہ۔ ایک معنی تو عددہ کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جمع مالن، مال اکٹھا بھی کرتا ہے، پھر عددہ گنتا ہے، روز گن رہا ہے، ہاں اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، اور گن گن کے خوش ہو رہا ہے کہ میرا مال دیکھو کیسے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی اس کی مال سے محبت کی دلیل ہے کہ وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے، حالانکہ اللہ پاک فرما چکے ہیں کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ تو یہ بھی اپنا ہر وقت بس رات کو بیٹھے گا، پھر جناب کمرہ بند کرے گا، صندوق سے مال نکالے گا، پھر اس کو گنے گا۔ حالانکہ ایک دفعہ تو گن چکے ہو، تمہیں پتہ ہے اتنا ہے، لیکن اس کو مزہ آتا ہے اس میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذی جمع مالا وعددہ، جن کی محبت صرف مال کے ساتھ ہے، جن کی محبت جو ہے اپنے دولت و دنیا کے ساتھ ہے، اسی کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اسی لیے اللہ نے یہ دیکھے نا، پہلے آیا لفظ حمز اور لفظ کا، جیسے حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نصیم۔ یہاں بھی پہلے آیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لیکن بعد میں آیا الذی جمع مالا وعددہ۔ تو اشارہ ہو گیا کہ ساری خرابی ہی اسی مال میں ہے۔ جو آدمی مال کی محبت میں آ گیا نا، بس ساری خرابیاں پیدا ہو گئی۔ دولت اور دولت اور دولت اور دولت۔ دیکھا نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے پہلے تو لاکھوں کا نام بھی مشکل سے سنتے تھے، اب تو کروڑوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب تو اربوں میں لوگ چلے گئے، اب پھر ارب اپنا نہیں، ارب ڈالر میں لوگ چلے گئے، اور دنیا کے کافروں کے ملکوں کے بینکوں میں محفوظ ہیں، جو ان کو نہ کبھی واپس ملنے ہیں نہ انہوں نے خرچ کرنے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو ہوتے ہیں نا، یاد رکھو، یہ جتنے مال دولت ان ظالموں نے غریبوں کے لوٹے ہیں، یہ باہر کے بینکوں میں ہوتے ہیں، اور کوڈ ہوتا ہے، صرف ایک نمبر ہے آپ کے پاس، نہ نام ہے کھاتے کا، نہ اس میں آپ کا کوئی نام ہے، نہ بلدیت ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ میرا اپنے ایک دوست تھا، اللہ معاف کرے، بیچارے کو مر گیا، اللہ مغفرت کرے، اس کا تقریباً کوئی جناب کوئی 50 کروڑ ڈالر جو ہے بینک میں جمع تھا۔ اس کی اولاد کو پتا، بیوی کو پتا، بچوں کو پتا، سب کو پتا۔ اچھا، ان کے ساتھ کبھی کبھی وہ اس ملک میں بھی جاتا تھا اور بینک میں جا کے پیسے بھی نکلواتا تھا، لیکن اللہ معاف کرے، اچانک اس پہ موت آ گئی، اور وہ جو کوڈ تھا نا، وہ اپنی اولاد کو بتا نہیں سکا۔ اب مرنے کے بعد اس کی اولاد گئی، اس نے بینک والوں سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے کہا جی آپ لے آئیں کوڈ لے آئیں، اس نام پر کا تو ہمارے پاس کوئی کھاتا نہیں۔ کہا جی میرے پاس، ہم یہاں آئے تھے پیسے نکالنے، کہا بھی نکالے ہوں گے، ہم یہ نہیں کہتے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کوڈ ہوگا، کوڈ ڈالے گا تو نہیں، جیسے دیکھیں نا آج کل آپ موبائل فیڈ کرتے ہیں، کوڈ ڈالیں گے تو کام کرے گا نا۔ اگر آپ کو اس کا کوڈ نہیں آتا ہے، ٹیلی فون بند ہو گیا، اب ٹیلی فون نہیں کام کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ بھائی ہم خود، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ فلاں آدمی کے بیٹے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ آتے تھے اور پیسے نکالتے تھے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا ان کا 1000 تھا، 2000 تھا، 2 لاکھ تھا، نکال لیا، بچا ہے نہیں بچا ہے، کوڈ لاؤ گے ہم کھاتا کھولیں گے، ایسے تو کھاتا ہم کھول نہیں سکتے، نہیں ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمیشہ، اور یاد رکھیں کہ مال کی محبت کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا، اس کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی ہوتا۔ یعنی اب یہ ہے کہ بعض ملکوں نے قرضہ دینا ہے، مثلا 50 ارب ڈالر، اس ملک کے لوگوں کا 300 ارب ڈالر باہر کے بینکوں میں پڑا ہے، تو 50 ارب دے دیں قرضے سے تو جان چھوٹ جائے نا، ملک تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہمارا کوئی پیسہ ہے۔ تو یہ انجام ہے دولت کا، اس لیے بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر دولت تمہاری، دنیا تمہاری دین کے تابع ہے تو سبحان اللہ، پھر یہ بہت بڑی چیز۔ ان نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کشتی ہے، اب اگر پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی تیر رہی ہے، کشتی اڑ رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن اگر وہ کشتی کے اندر پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اگر تیری دنیا بھی دین کے تابع ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، یتیموں کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، جیران کا حق ہے، مدارس ہیں، رفاہی کام ہے، کبھی کوئی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی بارش آ گئی، کبھی سیلاب آ گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، بے در ہو گئے، یہ فوراً مدد کو دوڑتا ہے، تو سبحان اللہ، یہ دولت تو ہونی چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دولت تھی تو آپ دیتے تھے نا، اگر دولت نہ ہوتی تو مسجد نبی کی زمین کیسے خریدتے، اگر دولت نہ ہوتی تو بیر روما خرید کے کیسے وقف کرتے، اگر دولت نہ ہوتی تو غزوہ تبوک میں آپ 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا کیسے دیتے۔ دولت بری نہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ دین کے تابع ہو۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اور حضور نے بھی فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھوکا نہ چھوڑو، بچوں کے لیے کچھ چیز پیدا کرو تاکہ تمہارے بعد بچے سوال نہ کرتے رہیں، مانگتے نہ رہیں، ان کے پاس اتنا ہو کہ باعزت زندگی گزار سکیں۔ ورنہ یہ دولت جو ہے یہ تو ایسی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے جو اولیاء اللہ تھے نا جی، انہوں نے کبھی دنیا کو نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کی سبب کیا ہے، یہ غیبت میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، یہ گناہوں میں کیوں مبتلا ہوتا ہے کہ دولت، اصل خرابی دولت ہے، اصل خرابی وہ مال ہے، اصل خرابی جو ہے وہ غنا ہے۔ اس لیے فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اب دوسری خرابی کا ذکر ہے کہ یہ جو پیسے اکٹھے کر رہا ہے، یہ جو دولت کے انبار لگا رہا ہے، یہ جو دولت جمع کر رہا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا ایک، اور بعض علماء فرماتے ہیں گمان یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے میں ہمیشہ رہوں گا، مجھ پر بھی کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، مجھے کیا ہو سکتا ہے، ذرا تکلیف ہوگی باہر چلے جائیں گے علاج کے لیے، ذرا تکلیف ہوگی 10 ڈاکٹر آ جائیں گے، ہزاروں دوائیں آ جائیں گی، مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ بعد میں فرمایا کہتے ہیں مال ہمیشہ رہے گا،
اور بعض مفسرین نے فرمایا یعنی مال کی وجہ سے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، مجھ پہ کبھی ہلاکت نہیں آئے گی، کبھی بربادی نہیں آئے گی، کبھی فنا نہیں آئے گی۔ حالانکہ یہ بات نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہیں تو ایک ہوا کا حکم ہوتا ہے اور سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ ابھی آپ اپنے ملک میں جا کے دیکھ لیں، اسی طرح فلپائن میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ انڈونیشیا کا وہ سابقہ وقت دیکھ لیں کہ ایک زلزلہ آتا ہے، ایک آتش فشاں پھٹتا ہے، ایک سیلاب کا طوفان آتا ہے، جہاں بڑے بڑے شہر تھے وہاں نشان ہی نہیں، یعنی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کبھی یہاں شہر آباد تھا۔ اور اس میں دن نہیں لگتے، گھنٹے نہیں لگ، سیکنڈ۔ جب زلزلے آتے ہیں تو آدھا منٹ، ایک منٹ، اور اس کے اندر سارا کچھ دھڑام سے نیچے آ کے گرتا ہے۔ اچھا کوئی اندر مر گیا، کوئی دب گیا، مال دولت ہر چیز ختم، اور زندگی بچا کر جو باہر نکل گیا وہ بھی یعنی سمجھتا ہے کہ میں بچ گیا، 3 کپڑوں میں کھڑا ہے۔ اچھا ادھر زلزلہ ہے، ادھر سیلاب ہے، ادھر سردی ہے، اب کہاں سے لے آئے لکڑی جلانے کے لیے؟ کہاں آگ جلائے؟ کہاں سے کپڑا لے آئے؟ یعنی اللہ نے کئی دفعہ کئی ملکوں میں، آپ کے ملک میں بھی کئی دفعہ زلزلے آئے، سیلاب آئے، اللہ کے عذاب آئے، اللہ نے کوڑا برسایا عذاب کا کہ میرے بندے بیدار ہو جائیں، میرے بندے گناہ چھوڑ دیں، میرے بندے نافرمانی چھوڑ دیں، میرے بندے جو ہیں وہ قتل اور غارت گری اور تباہی چھوڑ دیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ انسان اب اتنے بڑے درندے بن چکے ہیں۔ آپ حرم میں بیٹھے ایمان سے کہیں 10 سال پہلے آپ نے کبھی سنا تھا کہ کوئی آدمی 5 سال کی بچی سے زنا کرے گا؟ 10 سال پہلے آپ نے سنا تھا کہ 3 سال کی بچی اغوا ہو جائے؟ 10 سال پہلے آپ نے سنا تھا کہ 2 مہینے کا بچہ اغوا ہو جائے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ 9 مولود بچہ پیدا ہوا، ماں بیچاری جو ہے اپنے کمرے میں ہے، بچہ انہوں نے کہا جی ہم نے نرسری میں رکھا ہوا ہے، بچہ غائب ہو گیا؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ جی بچہ بدل گیا؟ یعنی جو ماں بدل جائے، کیا بدل، کیوں بدلی ہے اس نے، کیوں بدلا ہے اس نے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پس پردہ کوئی کہانی ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ مثلاً ایک بس جا رہی ہے، بس نے تیز رفتاری اختیار کی، ایک بچے کو ٹکر لگ گئی، واقعی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن باقی جتنی بسیں آ رہی ہیں ان کا کیا گناہ ہے؟ آپ نے ان کو توڑ پھوڑ دیا، آپ نے ان کو آگ لگا دی۔ بھائی جس نے زیادتی کی ہے اس کو پکڑو۔ اچھا اس کی بس کو بھی آگ لگا دو گے، تمہیں کیا مل جائے گا؟ لیکن ایسے دماغ ہمارے فطروں میں بھر گئے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب فتنے ایسے فتنے ہوں گے کاللیل المظلم، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے، یعنی جیسے اندھیری رات میں سمجھ نہیں آتا آدمی کدھر جائے، ادھر جائے، ادھر جائے، ادھر جائے، کدھر جائے۔ تو آج بالکل وہی وقت آ رہا ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ جو دین والے ہیں وہ بیچارے بکریاں لے کے کسی پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے زندگی گزاریں گے، جہاں نہ کوئی بندہ ہو نہ بندے کی ذات ہو، بس دودھ پی لیا، گزارا کر لیا، اپنی عبادت کرتے رہے، نہ کسی لوگوں میں آئیں گے نہ فتنوں میں مبتلا۔ تو یہ ساری وجہ جو ہے وہ دولت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، حالانکہ مال ہمیشہ نہیں رہتا۔ یاد رکھو یہ مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہمارے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، منتقل ہوتے ہوتے آپ تک آیا، آپ کے بعد آپ کی اولاد، پھر اولاد، یہ تو چلتا رہے گا، کسی ایک جگہ تو رکتا ہے ہی نہیں۔
اسی لیے تو سونے کو کہتے ہیں نا ذہب ذہب گیا، وہ ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور دولت کی محبت میں اتنا نہ مبتلا ہو جائے کہ دین کو بھول بیٹھے، خدا کو بھول بیٹھے، اللہ کے احکام کو بھول بیٹھے۔ آج جتنے گناہ ہیں یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے دو سبب ہیں، یا انتہا فقر ہے یا انتہا غنا۔ کیا معنی گناہ جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یا تو حد سے زیادہ دولت ہے، وہ بے لگام ہو گئے ہیں بچے، اور ان کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی کسی پہ چڑھ جائے فائر کر دیں، کسی کو مار ڈالیں، کسی کی لڑکیاں اٹھا لیں، اغوا کر لیں، دولت ہے، پیسہ ہے۔ یا بالکل فقر ہے، بھوک ہے، گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خودکشی کر دی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اولادوں کو ذبح کر دیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو دریاؤں میں پھینک دیا، کہ کون ان کا رونا بلکنا بھوک سے تڑپنا دیکھ کے کتنا برداشت کرے۔ تو یا ادھر ایک یعنی غنا کی انتہا ہے، اس سے جرائم پیدا ہوتے ہیں، یا فقر کی انتہا ہے، اس سے جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا قاد ان یکون الفقر کفرا، کہ فقر جو ہے آدمی کو کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے ملک ہیں اب جس میں غربت ہے، جس میں بربادی ہے، وہاں قادیانی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں عیسائی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں یہودی پہنچے ہوئے ہیں، وہاں NGOs کام کر رہی ہیں، اور وہ لوگ بھوکے مارے بیچارے مذہب چھوڑ رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، کیا کریں؟ کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ دولت ہی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور وہ اس گمان میں آ جاتا ہے کہ اب میں شاید ہمیشہ رہوں گا۔ یا سب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ تمہیں توڑ پھوڑ کے اس میں ڈالا جائے گا، جو توڑ دینے والی، حطمہ مانا توڑ پھوڑ کرنے والی، وہ ہے کیا؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ معاف کرنا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں بلکہ تم ڈالے جاؤ گے، پھینکے جاؤ گے حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کیا جانے کہ وہ حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ ایسی آگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلائی ہوئی، تطلع علی الافئدہ، جو جھانکتی ہے دلوں پہ جھانکتی ہے۔ دنیا کی آگ یاد رکھو کبھی دل تک نہیں پہنچتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ دل تک نہیں جاتی۔ کیوں؟ وہ تو بندہ پہلے مر جاتا ہے تو دل تک کیسے جائے؟ خدا نہ خواستہ آدمی اگر آگ میں پڑ جائے وہ تو پہلے مر جاتا ہے، دل تک تو آگ پہنچ ہی نہیں پاتی۔ لیکن یہ جہنم کی آگ ہے، چونکہ وہاں تو موت آئے گی نہیں نا، وہاں تو مرنا ہے ہی نہیں۔ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، یعنی ان کا عالم یہ ہوگا نہ موت نہ حیات، وہ اسی درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو وہ آگ جاتے جاتے وہ دلوں کو بھی جھانکنے والی ہے۔ تطلع علی الافئدہ، افئدہ دلوں کو کہتے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو وہ ایسی آگ ہوگی۔ اس لیے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ۔ موصدہ کا معنی ہوتا ہے مطبقہ، یعنی جیسے آپ کسی چیز کو دیکھیں نا جلا اوپر سے ڈھکن دے کے بند کر دیتے ہیں کہ اب باہر اس کی گرمی باہر نہیں جا سکتی اور باہر کی ٹھنڈ اندر نہیں جا سکتی، مطبقتاً بند ہو گئی ہے۔ تو ان کو بھی ایسی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، ڈالنے کے بعد اوپر سے بند کر دیا جائے گا
کہ کوئی نرم چیز، کوئی ہوا، کوئی ٹھنڈی چیز اندر داخل ہی نہ ہو سکے، اور نہ وہ آگ باہر نکلے کہ اس کے اندر کوئی کمی آ سکے. اس لیے علیہم مؤصدۃ، اور بعض علماء نے فرمایا فی امد ممددۃ، بڑے بڑے لمبے ستون. کیا مانے؟ یعنی وہ آگ جو ہے وہ ایسی ہوگی جیسے ستون کھڑے ہوئے ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، ان کو آگ میں ڈال کے اوپر سے بند کر کے ان ستونوں کے ساتھ بھی جکڑ دیا جائے گا، باندھ دیا جائے گا. اب آدمی بندھا ہوا ہو اور ستون بھی لمبے ہوں اور جہنم کے اوپر بھی طبق رکھ کے بند کر دیا جائے تو اب کہاں نکلے گا؟ اب کون سا جائے پناہ ہوگی کہ جہاں نکل جائے؟ تو اس لیے موسم اس لیے حکم ہوگا نا کہ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، جلو تو مت، صبر کرو یا نہ صبر کرو، سواء علیکم برابر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو تم نے ہر حال میں بھگتنا ہے. اب صبر کر کے بھگتو یا چیخو، جو مرضی آئے کرو. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک تو عیب جوئی سے بچیں، ایک جو طعن لگانے سے بچیں، کسی کی حسب نسب پر طعن لگانے سے بچ جائیں، اور کسی کی طنز و تشنیع سے بچ جائیں، اور غیبت اور نمیمہ سے بچ جائیں، چغل خوری سے بچ جائیں، اور اسی طرح مال کی اندھی محبت سے بچ جائیں. ورنہ یہ چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں. اور ان کو بچنے کے لیے نسخہ کیا ہے؟ وہی پہلا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واللہ اعلم. کہ روزہ جو ہے، روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے بعد فرض، کیونکہ مکے میں روزے کا حکم نہیں تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، نماز کا حکم معراج والی رات مل گیا، لیکن تنفیذ صلاۃ کے نماز کیسے پڑھنی ہے، وقت کیا ہے، شرائط کیا ہے، ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ ساری تفصیل مدینہ منورہ میں والا کہ حضور پاک نے صحابہ کو نماز پڑھ کے وضو فرما کے نماز پڑھ کے دکھلا دی اور فرمایا بھی اس طرح نماز پڑھا کرو. جہاں تک میرے بھائی 8 رکعت تراویح کا تعلق ہے، ائمہ اربع جو ہے نا جی، یعنی چاروں فقہا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ اربع کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت. ایک بات یاد رکھ، اور ویسے بھی 8 رکعت پر لفظ تراویح کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. بات سمجھیں کیا معنی ترویح؟ ترویح کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بھی 4 رکعت پڑھ کے ذرا وقفہ دیا، پھر تھوڑی دیر آرام ہو جائے، ریسٹ ہو جائے. اچھا کسی نے وضو کرنا ہے وہ دوڑ کے وضو کر لے، کسی بیچارے نے کوئی چائے کی پیالی پینی ہے چائے کی پیالی پی لے، کسی بیچارے نے کھجور کا دانہ کھانا ہے کھجور کا دانہ کھا، تو اس کو کہتے ہیں ترویح. اب اگر ایک ترویح ہوگا تو 4 رکعت کے بعد ہوگا. اچھا 2 ترویح ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا ترویحتین، وہاں تسنیہ ہوگا. اور اگر زیادہ ہوگا تو پھر ہوگا لفظ تراویح. تو 12 رکعتوں پر تو 3 ترویح آ جاتے ہیں، وہاں تو جمع کا لفظ لگ جاتا ہے تراویح، لیکن 8 پر تو ترویحتین ہونا چاہیے، تراویح کیسے ہوگا؟ بات کو سمجھیں. اور پھر احادیث مبارکہ موجود ہے،
اور اسی طرح امت میں تلقی بالقبول ہے کہ حضور کے زمانے سے لے کر پھر صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے مکہ میں اور مدینہ میں ہمیشہ 20 تراویح رہی، اور اس پر یہاں علماء عرب نے باقاعدہ الحمدللہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے ہر سنہ وار ثابت کیا ہے کہ فلاں سن میں کون امام تھا، فلاں سن میں کون امام تھا، فلاں سن میں کون امام تھا، اور 1400 سال کی لسٹ پیش کی ہے کہ 1400 سال میں ایک رات بھی کسی نے مکہ اور مدینے کی مسجدوں میں 8 تراویح نہیں پڑھی، ہمیشہ 20 پڑھی گئی۔ باقی جو 8 پڑھتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو بھی ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ رمضان کی راتیں جو ہیں وہ قیام کے لیے ہیں، جیسے دن جو ہے وہ صیام کے لیے ہیں، اور جتنا رمضان کی رات میں جاگے گا، قیام کرے گا، جتنا عبادت کرے گا اتنا فائدہ ہوگا۔ اچھا، بعض روایات میں 12 رکعات بھی ملتی ہیں۔ اب اگر ایک آدمی نے 20 رکعات پڑھی ہے تو ساری حدیثوں پہ عمل ہو گیا، اور اجماع صحابہ پہ بھی عمل ہو گیا، امت کا تلقی بالقبول بھی اسی عمل کو حاصل ہے۔ اس لیے ان کو بھی ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، اعتراض نہ کریں جو پڑھتے ہیں، اللہ ان کی بھی قبول فرمائے۔ میرا دایاں آنکھ پھڑکتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں آنکھ، اس کا عالم یا مولوی سے کیا تعلق ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے آنکھ کے اعصاب جو ہیں نا، پٹھے ہوتے ہیں آنکھ میں، وہ کمزور ہو گئے ہوں گے، وہ دوائی دے کر پھڑکنا بند ہو جائے گی۔ اس کا اچھائی برائی سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب اتنے دن سے جو آپ کا آنکھ پھڑک رہا ہے تو کیا کوئی دنیا میں انقلاب آ گیا؟ یہ تو بعض ایک وہم ہے، جو اصل میں یہ ساری چیزیں کافروں سے آئی ہیں ہمارے پاس۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ بھئی اگر تم جا رہے ہو اور بلی نے راستہ کاٹا ہے تمہارا کام نہیں ہوگا، تم جا رہے ہو تمہیں پیچھے سے عورت نے آواز دے دی ہے تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر مسلمانوں میں بھی یہ عقیدے آ گئے کہ بھئی اگر تم منگل یا بدھ کو سفر کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے، اگر تم محرم میں شادی کرو گے تو ہو اہل بیت کے دشمن بن جاؤ گے۔ اور خدا کے بندے، اہل بیت نے تو خود محرم میں شادی کی ہے، وہ تو سنت ہے اہل بیت کی کہ آدمی محرم میں شادی کرے۔ یہ اسی طرح سفر کا مہینہ جو ہے نا جی، بڑا نعوذ باللہ منحوس ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کفر کی طرف سے آئی ہیں، اس میں کوئی نفع نقصان نہیں کہ آنکھ دائیں پھڑکے یا بائیں پھڑکے یا ہاتھ پھڑکے یا بازو پھڑکے یا ہاتھوں میں خارش ہو یا ہاتھوں میں کھجلی ہو، دائیں میں ہے بائیں میں ہے کہ پیسہ ملے گا، اس میں ہے تو خرچ زیادہ ہو جائے گا، یہ ساری جاہلوں کی باتیں ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر وہم ہے تو میرے پاک نبی نے اس کا علاج بھی بتلایا ہے کہ تم یہ دعا 3 دفعہ پڑھ لیا کرو، اللہم لا طیر الا طیرک، لا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک۔ یہ 3 دفعہ پڑھ لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھڑکتی رہے، پھڑکنے دو اس کو۔ ویسے علاج یہ ہے کہ تجربہ تو کرو، کل ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں دوائی دے گا، دیکھو بند ہوتی ہے کہ نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں آ گئی نا اچھائی برائی۔ کیا تاریخ کے خلاف ہیں؟ بھائی گزارش یہ ہے، اب جب اعلان ہو گیا کہ 10 تاریخ جو ہے خمیس ہوگی، یوم الجمعہ یعنی جمعرات، خمیس کا دن 10 ہوگا، تو اب جس نے روزہ رکھنا ہے یا تو 9 اور 10 رکھ لے، بدھ کو بھی رکھے خمیس کو بھی رکھے، یا 10 اور 11 رکھ لے، خمیس کو بھی رکھ لے جمعہ کو بھی رکھ لے، کوئی بات۔ جو لوگ حرم میں تصویریں بناتے ہیں بالکل جائز نہیں بنانی چاہیے۔ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، کوئی بات نہیں، اچھی علامت ہے، کوئی بری علامت نہیں۔
بھئی جب سکون ہوگا، رحمت ہوگی تو نیند آئے گی نا، کسی کو عذاب میں بھی نیند آتی ہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے جا کے پوچھا، اس نے کہا جی حضرت ہماری تو عجیب حالت ہو گئی ہے، فلم دیکھنی ہو ڈش پہ بیٹھے ہوں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوں تو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، پلک بھی نہیں جھپکتی، اور اگر ہم نماز میں آئے، قرآن میں آئے تو نیند آ جاتی۔ فرمایا میرے بھائی، اگر ایک بہترین بستر ہو، پلنگ ہو، اور اس پہ پھول بچھے ہوں، خوشبو ہو تو وہاں نیند ہے، اور اگر ایک پلنگ پہ کانٹے پڑے ہوں تو کانٹے والی جگہ نیند آئے گی؟ اس نے کہا جی نہیں آئی، ورنہ شیطانی کام کانٹے ہوتی ہے، نیند کیسے آئے؟ اللہ کے امور میں رحمت ہوتی ہے، سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اطمینان دل ہوتا ہے تو پھر نیند تو آئے گی۔ یہ تو علامت خیر ہے، علامت رحمت ہے، ڈرتے کیوں ہو تم؟ بھائی افضل یہ ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، اگر وہاں جگہ نہ ہو تو پھر حتیم میں پڑھو، اگر حتیم میں بھی رش ہے تو پورے مطاف کی جو جگہ ہے اس میں کسی جگہ پڑھو، اگر وہاں بھی نہیں تو ساری مکہ مسجد الحرام میں جہاں مرضی ہے پڑھو، اگر بھول گئے گھر چلے گئے ہوٹل میں پڑھ لو، اسی دوسری مسجد میں پڑھ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے، اس کے بعد حتیم میں، اس کے بعد مطاف میں، اس کے بعد مسجد الحرام میں، ورنہ تو کسی بھی جگہ اللہ کی نمازیں ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حتیم میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔